یہ قصہ بغداد کے ایک قدیم گاؤں کا ہے جہاں ایک بوڑھی عورت اپنے خستہ حال گھر میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت بہت ہی نیک دل اور رحم دل تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جنہیں اس نے بڑی محنت اور مشکلات برداشت کر کے جوان کیا تھا۔ اس عورت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کا شوہر روزگار کی خاطر کسی دوسرے شہر چلا گیا، مگر وہاں جا کر وہ لاپتہ ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ عورت اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر شوہر کو تلاش کرنے بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن اس عورت کو یہ امید ضرور تھی اور وہ سوچتی رہی کہ اس کا شوہر ایک دن ضرور واپس آئے گا، اور اسی امید پر اس نے دوبارہ شادی نہ کی اور اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ چنانچہ اگلے دن وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچی اور مدد کی درخواست کی۔ خلیفہ نے اس عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو وہ بوڑھی عورت نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ خلیفہ کو جب پتہ چلا کہ اس کا شوہر روزگار کی تلاش میں دور شہر گیا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا، وہ خلیفہ سے کہنے لگی کہ اب میں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں نوکری کی عزت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ خلیفہ رحم دل تھا، اس نے عورت کو روزگار پہ رکھ لیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اور اس نے اسے اپنے محل میں 30 دینار ماہانہ پر رکھا۔ اب وہ عورت خلیفہ کے محل میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ اس نے تقریباً 20 سال خلیفہ کے محل میں کام کیا۔ آج اس کے بچے جوان ہو چکے تھے، مگر گھر میں غربت اور شوہر کی غیر موجودگی کے باوجود اس عورت نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کا بڑا بیٹا جس کا نام افغان تھا بغداد کے ایک بہت بڑے بازار میں تاجر بن گیا، اور چھوٹا بیٹا جس کا نام راہیل تھا اس نے ریشم کے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا ابھی چھوٹا تھا اور اس کے پاس کوئی خاص ہنر نہیں تھا۔ وہ سارا دن گھر میں رہتا اور اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا۔ بڑے دونوں بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم گھر میں رہ کر ماں کا خیال رکھو، ہم تمہارا سارا خرچہ اٹھائیں گے، تم پیسوں کی فکر مت کرو۔ شروع میں وہ دونوں چھوٹے بھائی کو پیسے دیتے رہے، لیکن جیسے ہی ان دونوں کی شادیاں ہوئیں تو بیویوں کے کہنے پر انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بوڑھی عورت بیمار ہونے لگی، لیکن چھوٹا بیٹا جس کا نام موسیٰ تھا اس کے پاس اپنی والدہ کے علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے۔ اپنی والدہ کے علاج کے لیے وہ ایک دن اپنے بڑے بھائیوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے کوئی خاص مدد نہیں کی۔ شام کے وقت جب موسیٰ اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنی والدہ کو اپنے بھائیوں کے سرد رویے کے بارے میں بتایا تو بوڑھی عورت کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج وہ گزرا ہوا وقت یاد کر کے رونے لگی۔ اسے سارا وقت یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور کیسے خلیفہ کے محل میں 20 سال ایک نوکرانی بن کر کام کرتی رہی۔ لیکن بچوں کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اپنی اولاد کی خاطر پھر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ بیٹے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی میرے علاج پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ اس وقت موسیٰ نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اکیلا اپنی ماں کا علاج کروائے گا۔ چنانچہ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ روزگار کی تلاش میں نکل پڑا۔ سارا دن گلیوں اور بازاروں میں گھومتا رہا مگر کسی نے بھی اسے کام نہیں دیا۔ وہ بہت پریشان کیونکہ کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے چاہیے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئی اور اپنے بیٹے سے دوسرے کمرے میں پڑا ایک پرانا صندوق منگوایا اور اسے کھولنے کو کہا۔ موسیٰ نے جب وہ صندوق کھولا تو اس میں کچھ قیمتی زیورات پڑے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تم ان زیورات کو بیچ کر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو۔ موسیٰ نے اپنی والد کی بات سنی اور کہا اماں جان کاروبار تو بعد میں ہوگا، پہلے اس زیور کو بیچ کر آپ کا علاج کرواؤں گا۔ تو اس کی ماں بولی نہیں بیٹا، میرا وقت شاید اب پورا ہو چکا ہے، اب بس میری گنتی کی سانسیں بچی ہیں، اور ویسے بھی اگر تم نے اس زیور کے سارے پیسے میرے علاج پر لگا دیے تو گھر میں کھانے کے لوازمات بھی ختم ہو جائیں گے
ابھی کے لیے تمہارا کاروبار چلانا بہت ضروری ہے۔ خیر اگلے دن موسیٰ وہ زیور بیچ کر واپس گھر آ گیا۔ اب اس کے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک مناسب رقم موجود تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پیسوں سے وہ کون سا کاروبار شروع کرے۔ بازار میں اسے کوئی دکان بھی نہیں دے رہا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا کاروبار کرے جس کے لیے اسے دکان کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اسے اپنے گھر میں ایک پرانا درخت نظر آیا، تو اس کے ذہن میں فوراً ایک چال آئی۔ اس نے اسی درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑیوں سے کچھ تختے بنا کر اپنے لیے ایک قصاب خانہ تیار کر لیا اور اسے ایک دوست کی مدد سے بازار کے کونے میں رکھ دیا۔ جو پیسے اس کے پاس تھے ان سے ایک بکرا خریدا۔ اسے قربانی کرنا آتی تھی، اس لیے اس نے اس کو ذبح کیا اور اپنے پھٹے پر رکھ کر بیچنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چلنے لگا، کیونکہ وہ بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا اور ناپ تول میں کبھی بھی تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں کرتا تھا۔ سارا دن وہ گوشت بیچتا اور شام کے وقت تھوڑا سا گوشت بیچا کر اپنی ماں کے لیے بھی لے جاتا، اور جو بھی پیسے وہ پورے دن میں کماتا اس میں سے اپنی دکان کی ضرورت کا پیسہ الگ کر لیتا، اور جو پیسے بچتے تھے وہ اپنی ماں کی دوائیاں خریدنے میں لگا دیتا اور کچھ پیسے اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا۔ موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے سے بڑی خوش ہوتی تھی اور اسے دعا دیتی تھی کہ اس نے ساری ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد موسیٰ کا رشتہ آیا اور اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی۔ موسیٰ کی بیوی بھی موسیٰ کی طرح بڑی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہو۔ موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک دن موسیٰ کی ماں کی صحت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنی ماں کی حالت دیکھی تو وہ ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میرا وقت بہت قریب ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ موسیٰ نے اپنی ماں سے کہا، امی جان میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر سکا جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ موسیٰ کی ماں نے کہا، بیٹا جیسے دوسرے بیٹوں نے میرا دل توڑا ہے، ان دکھوں سے چور ہو کر شاید میں اتنی زندہ نہ رہ سکتی۔ میری زندگی کے جو آخری دن اچھے گزرے ہیں وہ تمہارے پیار اور دیکھ بھال کی وجہ سے گزرے ہیں۔ تم نے اور تمہاری بیوی نے میرا بہت خیال رکھا، میرے دل کے سارے غم دور ہو گئے، تم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں تم سے خوش ہوں۔ اللہ تمہیں اتنا دے کہ تم قارون کے سارے خزانے کے مالک بن جاؤ اور کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی تمہیں سلام کرتے ہوں، اور بیٹا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم اپنے والد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے والد ابھی بھی زندہ ہیں۔ موسیٰ نے اپنی ماں کی باتیں دل پر نقش کر لیں۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنی ماں کے انتقال کی خبر اپنے بھائیوں کو بھی دی۔ وہ بھائی جن کے پاس اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے لیے کوئی وقت نہیں تھا، آج ماں کے جنازے میں شامل ہونے آ گئے اور اپنے بھائی سے بڑے جوش سے کہنے لگے کہ ماں کے کفن دفن اور مہمانوں کے کھانے پینے کا جو بھی خرچہ ہوگا ہم خود اٹھائیں گے۔ مگر موسیٰ نے ان کو سیدھا جواب دے دیا اور کہنے لگا، ماں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ سانسیں لے رہی تھی، آج وہ زندہ نہیں تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پیسوں کا کفن پہن رہی ہے۔ تمہیں تمہارا کاروبار اور تمہارے دینار مبارک ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ نے اپنی ماں کی آخری رسم ادا کی اور بہت افسردہ حالت میں گھر واپس آ گیا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد موسیٰ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اپنی ماں کی یاد میں رویا کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں ہی اس کا سب کچھ تھی۔ موسیٰ کی بیوی اس کو دلاسا دیتی اور سمجھاتی کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، اب تم اپنے کاروبار پر دھیان دو اور ساتھ ہی اپنی ماں کے لیے نیکی کا بھی کوئی راستہ بناؤ۔ چنانچہ موسیٰ نے دل لگا کر کام شروع کر دیا۔ جو بھی منافع ہوتا اس میں سے کچھ حصہ اپنی ماں کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا اور غریبوں کی مدد بھی کرتا۔ چند ہی دنوں میں موسیٰ نے بازار میں ایک دکان خرید لی اور وہاں کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار میں اس نے اتنی ترقی کی کہ وہ ایک بڑا تاجر بن گیا۔ جتنا زیادہ امیر ہوتا گیا اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتا رہا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا
کہ اس نے اسے اسی بازار کا یکتا مالک بنا دیا جس بازار میں کبھی کوئی اسے دکان بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ پورے شہر میں بہت مشہور ہو گیا، اسی لیے وقت کے بادشاہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور کبھی کبھار بادشاہ اس بات پر بھی حیران ہو جاتے کہ اتنی سخاوت تو خود بادشاہ بھی نہیں کرتے جتنی سخاوت موسیٰ کر رہا ہے۔ اب سنیں موسیٰ کے دوسرے بھائیوں کا کیا حال تھا۔ دوسری طرف موسیٰ کے بھائی جو کبھی اپنے کاروبار کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، مگر وقت کی مار نے ان کا کاروبار ختم کر دیا تھا۔ جو بھی کاروبار کرتے نقصان ہی ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹکنے لگے۔ ان کی غربت ایسی ہو گئی تھی کہ روز کا کھانا بھی نہ بن پاتا تھا۔ آخر کار انہیں اپنے بھائی موسیٰ کے پاس جانا پڑا۔ آج ان کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ آج وہ اپنے اس عمل پر بہت شرمندہ تھے۔ جب موسیٰ بے یار و مددگار ان کے پاس آیا تو انہوں نے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ آج یہ دونوں بھائی اس کے در پر آ چکے تھے، لیکن آج موسیٰ نے ان کی طرح اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جب موسیٰ کے ساتھ ان بھائیوں نے سلوک کیا تھا۔ موسیٰ کے اس اچھے سلوک کی وجہ سے وہ اور زیادہ شرمندہ ہو گئے۔ خیر وقت گزرتا گیا، موسیٰ اتنا امیر ہو گیا، وہ نہ صرف اپنے گاؤں میں ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتا بلکہ آس پاس کے گاؤں کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا۔ ایک دن اسی سلسلے میں موسیٰ کسی دوسرے شہر میں لوگوں کی مدد کے لیے جا پہنچا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا فقیر نظر آیا۔ موسیٰ فوراً اس بوڑھے فقیر کے پاس پہنچا اور اس کا حال چال پوچھنے لگا۔ شکل و صورت سے وہ بوڑھا فقیر کافی بھوکا لگ رہا تھا۔ موسیٰ نے اس بوڑھے کو کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا۔ بوڑھا فقیر موسیٰ کی اس مہربانی سے بہت متاثر ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، بیٹا تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، بابا جی میرا نام موسیٰ ہے۔ جب اس نے بوڑھے فقیر کو اپنا نام بتایا تو فقیر نے درد بھری آہ نکالی اور اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو جاری ہو گئے۔ موسیٰ نے بوڑھے کو روتے دیکھا تو اسے چپ کروانے لگا اور پوچھنے لگا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہو؟ پھر اس بوڑھے فقیر نے بتایا، میرے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بھی موسیٰ تھا، مجھے اس کی یاد آ گئی، مجھے اس سے بچھڑے 25 سال ہو چکے ہیں۔ موسیٰ نے بابا جی سے پوچھا، آپ مجھے بتائیں آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس بزرگ نے جواب دیا، بیٹا مجھے اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا جب میں اس سے گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر روزگار کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن جب میں دوسرے شہر پہنچا تو وہاں ایک تاجر نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا تھا اور مجھے اسی چوری کے الزام میں 25 سال قید میں گزارنے پڑے۔ 25 سال قید کاٹنے کے بعد آج میں رہائی پا گیا ہوں۔ موسیٰ نے جب اس بزرگ کی کہانی سنی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، کیا آپ کا نام اسحاق ہے؟ وہ بزرگ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، بیٹا تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ موسیٰ اچانک اس بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا اور بولا، بابا جان میں ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے سچ بتا دیا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کو تلاش کرنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ دونوں باپ بیٹے کافی دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے روتے رہے۔ موسیٰ نے اپنے ابو کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پورے شہر کا حال بدل چکا تھا۔ خیر جب وہ گھر پہنچے تو وہ بزرگ اس محل نما گھر کو دیکھ کر کہنے لگا، موسیٰ یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے۔ موسیٰ نے بتایا، ابو یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ بزرگ اپنا اتنا بڑا اور شاندار گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنے 2 بڑے بیٹوں کے بارے میں پوچھا تو موسیٰ نے اپنے بھائیوں کی ساری کہانی اپنے والد کو سنا دی۔ 2 بڑے بیٹوں کے بارے میں سن کر والد کا دل بہت رنجیدہ ہوا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے واقعی ہی میرا بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ وہ تم سے بڑے تھے اور حق تھا کہ وہ اپنے باپ کی جگہ تمام ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن انہوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے تم پر ظلم کیے۔ آج جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ تم مجھے اپنی ماں کی قبر پر لے چلو۔ موسیٰ اپنے باپ کو اپنی والدہ کی قبر پر لے گیا۔ جب موسیٰ کے والد نے اپنی بیوی کی قبر دیکھی تو بہت زیادہ رونے لگا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، صفیہ بیگم مجھے معاف کر دو، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔
میں تمہارا ساتھ نبھا نہیں سکا۔ جس درد سے تم گزری ہو اس کے سامنے میری 25 سالہ قید کچھ بھی نہیں۔ اس قید میں مجھے کبھی اپنی حالت کی پرواہ نہیں ہوئی۔ میں تو ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہتا تھا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا، لیکن تم نے ماں بن کر ایک باپ کا حق بھی ادا کر دیا۔ شاید میں کبھی ان کی وہ تربیت نہ کر سکتا جو تربیت تم نے اپنے بچوں کی۔ آج تمہارے بیٹے نے ہمارا نام پورے بغداد میں روشن کر دیا ہے۔ خدا تمہیں جنت میں جگہ دے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ اپنے بیٹے موسیٰ کے ساتھ خوشی خوشی گزارنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی سبق ملتے ہیں۔ پہلا، بچوں کو کبھی اپنے والدین کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی توقع رکھتے تھے۔ دوسرا، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے بے شمار انعامات کا سبب بنتا ہے۔ والدین جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور اللہ انسان کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔